وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد غفران شاہد رضوی کولکاتہ سے کہتے ہیں کہ میرے کلام کی اصلاح فرما دیں، نیز اس کا درجہ بتا دیں، اور کن چیزوں سے ایک شعر استادانہ درجے کو پہنچتا ہے۔ چلیے جناب، پہلے آپ کا کلام دیکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہے جماعت انبیاء میں سید ابرار الگ، ہے جدا منصب انہی کا اور ہے کردار الگ۔ غفران شاہد صاحب، یہ جو آپ نے لکھا نا، ہے جماعت انبیاء میں سید ابرار الگ، ہے جدا منصب انہی کا اور ہے کردار الگ۔ اب دیکھ لیجئے، اوپر میں آپ نے لکھا کہ ہے جماعت انبیاء میں سید ابرار الگ، نیچے آپ نے لکھا ہے جدا منصب انہی کا، انہی کا۔ اوپر آپ نے لکھا کہ ہے جماعت انبیاء میں سید ابرار الگ، یعنی سید ابرار کو آپ نے ہے کہا، اور نیچے والے مصرے میں آپ نے کہا ہے جدا منصب انہی کا، یعنی ایک جگہ ہے کہا، ایک جگہ ان کہا۔ یہ مناسبت نہیں ہے، اس سے آپ کا کلام شتر گربا کا شکار ہو رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پر تو آپ نے کہا کہ ہے، تو انہی کا کی جگہ اسی کا اگر ہوتا تو یہ شتر گربا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نیچے آپ نے انہی کا لکھا ہے تو اوپر میں ہے کی جگہ ہے ہونا چاہیے۔ ہے جماعت انبیاء میں سید ابرار الگ، ہے جدا منصب انہی کا اور ہے کردار الگ۔ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ ہے تجلی ماہ و اختر کی یقیناً پرکشش، ہے تجلی ماہ و اختر کی یقیناً پرکشش، ہے مگر ان کے قدم کی خاک کے انوار الگ۔ یہ جو آپ نے ہے لکھا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مصرے کے شروع میں ہے آ رہا ہے، جیسے اوپر میں آپ نے لکھا ہے جماعت انبیاء میں سید ابرار الگ، پھر دوسرے مصرے میں آپ نے لکھا ہے جدا منصب انہی کا اور ہے کردار الگ، پھر تیسرے مصرے میں آپ نے لکھا ہے تجلی ماہ و اختر کی یقیناً پرکشش، پھر چوتھے میں لکھا ہے مگر ان کے قدم کی خاک کے انوار الگ۔ تو یہ جو ہے ہر مصرے میں آ رہا ہے، یہ مزہ خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی تکرار سے بچیں۔ اچھا جی، یہاں پر جو آپ نے ہے لکھا ہے نا، انوار، انوار یہ نور کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، نور کی جمع ہے مگر ان کے قدم کی خاک کے انوار الگ۔ یوں نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں مگر ان کے قدم کی خاک کے انوار الگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی ایک عیب ہے، اس کو بھی آپ درست کر لیجئے۔ ہے تجلی ماہ و اختر کی یقیناً پرکشش، ہے مگر ان کے قدم کی خاک کے انوار الگ۔ اچھا جی، آگے آپ فرماتے ہیں کیوں بھلا مشک ختن اب بھائے گا دل کو میرے، ہے پسینہ نبی رشک گل و گلزار الگ۔ اس کو پسینہ ہی پڑھیں گے، پسینائے نہیں پڑھیں گے۔ اگر پسینائے پڑھا جاتا یہ تب یہ وزن میں ہوتا ہے پسینائے نبی رشک گل و گلزار الگ، تو اس میں کچھ خاص معنویت بھی نہیں ہے اور مصرع بھی آپ کا یہ بے وزن ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جب کیا تم نے اشارہ چاند کو انگشت سے، چیر کر سینے کو اپنے ہو گیا ایک بار الگ۔ یہ اس کو اور اچھا کیا جا سکتا ہے، یہ شعر بھی آپ کا کچھ خاص نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی ہے مشہور دنیا حسن پر، ہے میرے آقا کے لالا فام وہ رخسار الگ۔ اچھا جی، یہ جو آپ نے لکھا حضرت یوسف کی ہے مشہور دنیا حسن پر، حسن جو ہے نا یہ مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے۔ حضرت یوسف کا حسن ہے، حضرت یوسف کی حسن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آپ نے لکھا حضرت یوسف کی ہے
مشہور دنیا حسن پر، تو اس کی جگہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف کا ہے مشہور دنیا حسن پر، لیکن یہ کچھ خاص مصرع نہیں لگ رہا ہے. اس سے اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ حسن یوسف یوں تو ہے مشہور دنیا بھر میں، پر ہے میرے آقا کے لالا فام وہ رخسار الگ. لیکن جو مصرع میں نے بھی کہا یہ بھی کچھ خاص نہیں ہے، اس سے اور بھی بہتر ہو سکتا ہے. میں بس آپ کو ایک اشارہ دے کر گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کے آگے آپ فرماتے ہیں ہے نگاہ بیکار جب تیری زیارت نہ ہوئی، بخت خفتہ سے شہا دے کر کرو دیدار الگ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ردیف قافیہ نبھا نہیں پائے، تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ نے لکھا کہ ہے نگاہ بیکار جب تیری زیارت نہ ہوئی، بخت خفتہ سے شہا دے کر کرو دیدار الگ، اس میں بھی شترگربا بھی ہے اور مصرع بے وزن بھی ہے. جیسے نگاہ، یہ نگاہ کا مقام نہیں ہے، یا تو اس کو نگاہ کر لیں، یعنی گاف کے بعد جو الف ہے اس کو ہٹا دیں اور نگاہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. یا تو پھر نظر کر لیں، نظر بھی کر سکتے ہیں اور نگاہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ وزن میں ہوگا. لیکن ایک اور آگے جا کر پریشانی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ نہ، نون اور ہے کے ساتھ جو آپ نے نہ لکھا ہے نا، اس کو دو حرفی باندھنا جائز نہیں ہے. یعنی نہ ہے نگاہ بیکار جب تیری زیارت نہ ہوئی، نہ ہوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شترگربے کا شکار ہے یہ والا شعر بھی. کیوں؟ اوپر میں آپ نے لکھا کہ تیری، جب تیری زیارت نہ ہوئی، اور نیچے والے مصرے میں آپ نے لکھا کہ بخت خفتہ سے شہا دے کر کرو دیدار الگ. گفتگو کے 3 درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ یہ کام کیجئے. اگر ہم ان کو یوں کہیں کہ تم یہ کام کیجئے یا تو یہ کام کیجئے تو مناسب نہیں لگے گا. اس کے ساتھ آپ لگا دیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، بلکہ یہی درست ہوگا. دوسرا، کوئی اگر ہمارا ہم عمر ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ تم یہ کام کر دو، تم میرا یہ کام کر دو. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم میرا یہ کام کر دے، تم میرا یہ کام کر دیجئے، اس طرح نہیں کہیں گے، ہے نا. اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو ہم کہیں گے کہ بیٹا یہ کام تو کر دے، تو کر دے، ٹھیک ہے نا. تو اگر میں نے کہہ دیا تو پھر اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو کر دیجئے یا تو کر دو، یہ انتہائی برا سا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کے ساتھ آئے گا کر دے، تم کے ساتھ آئے گا کر دو، اور آپ کے ساتھ آئے گا کر دیجئے. ممکن ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو جب آپ نے اوپر لکھا کہ تیری زیارت نہ ہوئی تو بخت خفتہ سے شہا دے کر کرو دیدار الگ، یہ مناسب نہیں ہے، یہ کر کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اور یہ اوپر والا مصرع تو اور بھی اچھا ہو سکتا ہے، جیسے کہ دید تیری ہو نہ پائی تو نگاہ بیکار ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی خاص مصرع نہیں ہے، میں بس آپ کو اشارے دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ اور بھی بہتر کر سکیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، مقطع میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہی کے فضل سے غفران شاہد نے لکھا، سن کے اب کر دیجئے نہ رتبہ اشعار الگ. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو آپ نے نہ لکھا نا، کر دیجئے نہ، یہ نہ اور نون اور الف کے ساتھ جو آپ نے لکھا، اور اس سے اوپر والے شعر میں جو آپ نے نون اور ہے کے ساتھ لکھا ہے نہ، آپ دیکھ لیجئے دونوں کے لکھنے کا انداز الگ ہے، تو دونوں کے پڑھنے کا انداز بھی الگ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر دونوں ایک ہی طریقے سے بولا جاتا تو پھر 2 طرح سے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو دونوں الگ الگ مواقع پر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. دوسری بات، یہ جو آپ نے لکھا کہ آپ ہی کے فضل سے غفران شاہد نے لکھا، اس میں بھی شترگربا ہے. کیوں؟ آپ ہی کے فضل سے غفران شاہد نے لکھا. ایک شعر جب انسان لکھتا ہے تو اس کو یوں کہتا ہے کہ میں نے ایک شعر لکھا، لیکن جب وہ بہت سارے اشعار لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے میں نے بہت سارے اشعار لکھے، ٹھیک ہے نا. اشعار شعر کی جمع ہے، اشعار، ٹھیک ہے نا.
تو لکھا نہیں بلکہ لکھے ہوگا، آپ ہی کے فضل سے غفران شاہد نے لکھے، ٹھیک ہے نا. نیچے آپ نے لکھا سن کے اب کر دیجئے نہ رتبے اشعار الگ. یہ بھی کچھ خاص نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ آپ کے تمام مصروں سے تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ جھلک رہی ہے، لیکن کچھ خاص نہیں ہے. رتبے اشعار بڑا ہی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے یہ. اور کر دیجئے یہ حمزہ کے ساتھ آپ نے لکھا، یہ یا کے ساتھ لکھاتا ہے، حمزہ کے ساتھ نہیں. اور اس چینل پر علم و ادب نام سے جو ایک پلے لسٹ ہے اس پر ایک ایک لفظ کو کس کس طرح کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ اس پلے لسٹ کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب چلیے یہ جان لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے ایک شعر استادانہ درجے کو پہنچتا ہے. اس کے بعد اس پر بات کریں گے کہ آپ کا شعر کس درجے کا ہے، ٹھیک ہے نا. استادانہ شعر سے مراد ایسا شعر ہے جو اپنے اندر گہرائی، خوبصورتی اور مہارت کا حامل ہو. اس میں الفاظ کا بہترین استعمال، خیال کی پختگی اور تاثیر پائی جاتی ہے. ایسا شعر پڑھنے والے پر گہرا اثر چھوڑتا ہے اور اس کی داد دیے بغیر نہیں رہا جاتا. استادانہ شعر کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، سماعت فرمائیے. سب سے پہلی خصوصیت ہے الفاظ کا بہترین استعمال. استادانہ شعر میں الفاظ کا انتخاب نہایت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے اور انہیں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ سننے والے پر گہرا اثر چھوڑ دیں. اس کے بعد آتا ہے خیال کی پختگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ استادانہ شعر میں خیال کی پختگی اور سنجیدگی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تیسرے نمبر کی چیز ہے تاثیر. استادانہ شعر میں تاثیر ہوتی ہے، یعنی وہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہے حسن و جمال. اس میں حسن و جمال بھی ہوتا ہے، یعنی الفاظ اور خیال کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہے سلاست اور روانی. استادانہ شعر میں سلاست اور روانی ہوتی ہے، یعنی اسے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. جیسے آپ نے اوپر میں لکھا نا ہے جماعت انبیاء میں، تو اس کو اگر یہیں سے کوئی پڑھنا چاہے گا فاعلاتن 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 فاعلن کے وزن پر، تو اسے پہلے ہی دشواری محسوس ہوگی کہ آخر یہ کس وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب سے آخری چیز ہے موسیقیت. استادانہ شعر میں موسیقیت بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک خاص طرح کی لے اور تال پائی جاتی ہے. مختصر یہ کہ استادانہ شعر وہ ہے جو اپنے اندر علم، ہنر اور فن کا حسین امتزاج رکھتا ہو اور پڑھنے والے کو متاثر کرے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہ ڈھونڈی جا سکے یا نہ کے برابر کمی ہو. نہ کے برابر اس لیے کہا کہ کوئی بھی کلام ہو خامیوں سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکتا. خامیوں سے مکمل طور پر پاک صرف کلام الہی یعنی قرآن پاک ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی استادانہ درجے کے شعر کی بات. اب بات کرتے ہیں آپ کے کلام کی کہ یہ کلام کس درجے کا ہے. تو جناب آپ کا کلام مبتدیانہ درجے کا ہے، یعنی آپ کا کلام دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ابھی نئے ہیں شاعری کے میدان میں. یا تو آپ نے کچھ ہی دنوں سے لکھنا شروع کیا ہے، یا اگر زیادہ دنوں سے لکھ رہے ہیں تو پھر فنیات پر بہت کم دھیان دیا ہے آپ نے.